پیارے ناظرین، انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے تاکہ اس کے گھر میں رزق آئے، برکت ہو اور سکون بنا رہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوب محنت کرنے کے باوجود گھر میں تنگی، پریشانی اور بے برکتی بنی رہتی ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے اعمال پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت اور برکت سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایسے 20 بڑے گناہوں کے بارے میں جانیں گے جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ نمبر 1، شرک کرنا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ وہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن اگر کوئی شرک کی حالت میں بنا توبہ کے مر جائے تو اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر عبادت، ہر دعا اور ہر امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں توحید ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اور برکت بھی اترتی ہے۔ نمبر 2، سود کھانا۔ دوسرا بڑا گناہ ہے سود لینا، دینا یا اس کے کاروبار میں شامل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ دیکھنے میں سود سے مال بڑھتا ہوا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں پھر بھی ان کے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے حلال کمائی کو اپنائیے اور حرام کمائی سے بچیے۔ نمبر 3، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ تیسرا گناہ ہے کسی پاک دامن اور نیک عورت پر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ جو انسان بنا ثبوت کسی کی بدنامی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور کسی کے بارے میں بنا یقین کے کوئی بات نہ پھیلائے۔ نمبر 4، جادو کرنا یا کروانا۔ چوتھا گناہ ہے جادو کرنا، کروانا یا اس پر بھروسہ کرنا۔ اسلام میں جادو کو بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں چھیننے، رشتے توڑنے یا نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسا کرنے والا اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو ہر مشکل میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، لوگوں کو تکلیف دینا۔ پانچواں گناہ ہے دوسروں کو جان بوجھ کر دکھ پہنچانا۔ کسی کا دل توڑنا، اسے رلانا، اس کا حق مارنا یا اسے پریشان کر کے خوش ہونا بہت برا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ نمبر 6، جھوٹ بولنا۔ چھٹا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ انسان کا بھروسہ ختم کر دیتا ہے اور برکت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سچائی کبھی کبھی مشکل لگتی ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں سچ بولنے کی عادت ڈالیے۔ نمبر 7، رشتے توڑنا۔ ساتواں گناہ ہے رشتے داروں سے ناتا توڑ لینا۔ اسلام رشتوں کو جوڑنے کی شکشا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے رشتے داروں سے کٹ جاتے ہیں
ان سے بات نہیں کرتے یا دل میں نفرت رکھتے ہیں، وہ خود اپنی برکت کم کر لیتے ہیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو پہل کر کے صلح کرنے کی کوشش کریں۔ رشتے جوڑنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کی نافرمانی۔ 8واں گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی دعا انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، ان کی سیوا کرتی ہے اور انہیں خوش رکھتی ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ لیکن جو ان کی بے ادبی کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 9، نماز چھوڑنا۔ 9واں گناہ ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ نماز مومن کی پہچان ہے اور اللہ سے جڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جو انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت سے بھی دور ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون، برکت اور راحت آئے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 10، زکوٰۃ نہ دینا۔ 10واں گناہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ جس مال میں غریبوں کا حق ہو اسے روک لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اور بھی بہتر نعمتیں عطا کرتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے خوشی سے ادا کریں۔ نمبر 11، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ناظرین، غیبت ایک ایسا گناہ ہے جسے بہت سے لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسے دی ہے۔ سوچئے کتنا بھیانک گناہ ہے کہ انسان اپنے ہی بھائی کی عزت کو اس کی غیر موجودگی میں ختم کر دے۔ کئی بار لوگ محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور اسے مذاق سمجھتے ہیں، لیکن یہی گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی کوئی کمی دکھائی دے تو اس کے لیے دعا کیجیے، اس کی برائی نہیں۔ نمبر 12، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ کئی لوگ تھوڑے سے پیسے، رشتہ داری یا دشمنی کی وجہ سے عدالت میں یا لوگوں کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اس لیے کسی بے گناہ پر ظلم ہوتا ہے اور کسی ظالم کو طاقت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 13، دھوکہ اور بے ایمانی۔ اسلام ایمانداری کا دین ہے۔ جو انسان ویاپار، نوکری یا کسی بھی معاملے میں دھوکہ دیتا ہے، وہ لوگوں کا بھروسہ بھی کھو دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور لین دین کیجیے۔ حلال اور صاف کمائی ہی اصلی برکت لاتی ہے۔ نمبر 14، رشوت لینا اور دینا۔ رشوت سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب انصاف بکنے لگے تو غریب اور مظلوم سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسلام رشوت لینے اور دینے دونوں کو سختی سے روکتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری میں اپنے حق کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہو جائے تو اس کی ذمہ داری الگ ہو سکتی ہے،
لیکن رشوت کو کمائی کا ذریعہ بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 15، یتیم کا مال کھانا۔ جس بچے کا سہارا اس کے ماتا پتا نہیں رہے، اس کا حق مارنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں چیتاونی دی گئی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کسی یتیم کی ذمہ داری ملے تو اس کے ساتھ انصاف اور رحم کا ویوہار کیجیے۔ نمبر 16، وعدہ توڑنا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ آج کئی لوگ آسانی سے وعدہ کر لیتے ہیں لیکن نبھاتے نہیں، چاہے دوستی ہو، کاروبار ہو یا پریوار کا معاملہ۔ وعدہ نبھانا ایمانداری کی نشانی ہے۔ اگر کسی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکیں تو سامنے والے کو سچائی سے بتا دیں۔ جھوٹے وعدے بھروسہ ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 17، تکبر، گھمنڈ کرنا۔ گھمنڈ انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے اور لوگوں سے بھی۔ شیطان کی سب سے بڑی غلطی بھی گھمنڈ ہی تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اپنی دولت، سندرتا، طاقت یا علم پر کبھی گھمنڈ مت کیجیے۔ جو انسان جتنا ونمر ہوتا ہے اللہ اسے اتنی ہی عزت دیتا ہے۔ نمبر 18، حسد، عرشیا کرنا۔ حسد کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے پاس موجود نعمت ختم ہو جائے۔ یہ دل کی بہت خطرناک بیماری ہے۔ حسد کرنے والا انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور اسے دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتا رہتا ہے۔ اس کی بجائے اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کیجیے اور خود بھی محنت کیجیے۔ نمبر 19، حرام کمائی۔ اگر کمائی کا ذریعہ ہی حرام ہو تو اس مال میں برکت کیسے آئے گی؟ چوری، دھوکہ، رشوت، جوا یا کسی بھی ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال انسان کو کچھ سمے کے لیے امیر دکھا سکتا ہے لیکن وہ دل کا سکون اور اللہ کی رحمت نہیں لا سکتا۔ اس لیے ہمیشہ حلال کمائی کو اپنائیے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 20، توبہ میں دیری کرنا۔ سب سے آخری اور بہت اہم بات، گناہ کے بعد توبہ میں دیری مت کیجیے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے ابھی بہت عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ کسی کو نہیں پتہ کہ موت کب آ جائے، اس لیے آج ہی اللہ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئیے اور نیک راستے پر چلنے کا ارادہ کیجیے۔ پیارے ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں کل 20 ایسے بڑے گناہوں کے بارے میں جانا جن سے ایک مسلمان کو ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، حلال کمائی کریں، نماز کی پابندی کریں، لوگوں کے حق ادا کریں اور ہر گناہ سے سچے دل سے توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت، سکون اور اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کے غصے سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اس لیے کبھی مایوس مت ہوئیے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور سچے دل سے کہیے، اے اللہ، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، جان کر ہوئے ہوں یا انجانے میں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان پر قائم رکھ، ہماری روزی میں حلال برکت عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری رضا کے راستے پر چلتے ہیں۔ آمین۔
اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامی اور نصیحت بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے، نیک عمل کرنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔